جنات کو مختلف آگ کے مختلف فلیمز زیادہ، کسی کلچر میں کم. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو میں یہاں بتا دوں اس سے آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا برائے مہربانی. جنات کے اوپر کوئی سوال Q&A میں نہیں آئے گا. صحیح؟ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی کانٹینٹ رکھوں جس میں کلاسیکل تفاسیر، قرآن اور احادیث پر سٹک کروں. اس سے آگے پیچھے میں نہیں ہوں گی. میں آپ کو جو بھی چیز یہاں مینشن کروں گی وہ سب کی سب کلاسیکل تفاسیر میں سے ہیں جہاں ریفرنس میں قرآن اور حدیث موجود ہے. میں یہاں جتنا بتا دوں گی اس سے آگے آپ میں سے کوئی بھی جنات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا. سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. من مارجن من نار جو آیا ہے نار کے مارج سے پیدا کیا. مارج مکسچر کے لیے آتا ہے. آپ آگے سورہ رحمان میں ہی پڑھ لیں گی، آیت نمبر 19 میں شاید آتا ہے مارج البحرین یلتقیان، وہاں بھی مارجا کا لفظ آیا ہے. تو مارج کا مطلب ہوتا ہے مکسچر. مکسچر کس کا؟ من نار، آگ کے مختلف مکسچر سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے. ایسے ہی قرآن میں ایک مقام پر جنات کے لیے آتا ہے ان کو نارن سموم سے پیدا کیا گیا ہے. ناری سموم، سین میم واو میم سے، وہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر آیا ہے. نار کا ایڈجیکٹو سموم، جیسے یہاں نار کا ایڈجیکٹو مارج آیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، پیدا کیا گیا. وَخُلِقَتِ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور جنوں کو فلیمز کے مختلف مکسچر سے پیدا کیا گیا. وَخُلِقَتِ الْآدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو پیدا کیا گیا جس کے بارے میں آلریڈی تم کو بہت وضاحت دے دی گئی ہے. ہم جانتے ہیں یہ وہ مقام ہے یقیناً جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث سے پہلے قرآن اور احادیث ایکسپلسٹلی انسان کی تخلیق پر بات کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخُلِقَتِ الْآدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، آدم کو تخلیق کیا گیا جس کے لیے تم کو آلریڈی کافی ڈسکرپشن دے دی گئی ہے. تو شیطان یا جنات ان کو آگ سے بنایا گیا ہے. کیونکہ یہ آگ سے بنے ہیں اسی لیے ابلیس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر آبجیکشن کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا. جب آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے پڑھتے ہیں اور جس میں تفصیل سے آپ کو ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے کہ کس طرح سے احادیث واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنے سٹیجز میں بنایا. بعض احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فزیکل باڈی بنائی اور اس کو ایک جگہ پہ مٹی کا تھا نا، تو آپ سوچیں اس میں تین اللازب بھی ہے، سٹکی مڈ بھی ہے، اس میں سلسال بھی ہے، اس میں ہما ان مسنون بھی ہے، اس میں تراب بھی ہے. تو اس سب کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے بعد اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا. ابھی اس کا انٹرنل کانٹینٹ اور اس میں روح نہیں تھی. تو ابلیس کے لیے آتا ہے کہ ابلیس کبھی ناک میں سے گھستا تھا، کان سے نکلتا تھا، منہ سے نکلتا تھا، کان سے باہر آتا جاتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے. ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تب بھی اس نے اسی طرح سے اپنی ریسسٹ مینٹیلٹی کی وجہ سے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. تو اس نے خود کو بہتر سمجھا تھا. ابن عباس کے مطابق جنوں کو فلیمز کے بھی ایجز سے، جو بالکل ان کے ٹاپ ایجز ہوتے ہیں، اس سے بنایا گیا ہے. اب اتنی بات تو آپ کو قرآن بتاتا ہے. کچھ کنٹمپرری اسکالرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے آج کے انسان کو بات سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، یا جس طرح سے باقی کلاسیکل اسکالرز کی تفسیر ہے، یا جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو نار سموم یا مارج من نار سے پیدا کیا گیا ہے. تو جب آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فزکس ڈیفینیشن میں یہ بات پتہ چلتی ہے. یو کین سے کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، صرف کنٹمپرری اسکالرز کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن جو ہے وہ سارٹ آف انرجی سے بنایا گیا ہے.
جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو وہ جو ایویپوریشن پوائنٹ آف ویو سے وہ جو آپ کو فلیم سے نظر آتے ہیں، موومنٹ، وائبریشن نظر آتی ہے، دیٹس انرجی. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کو انرجی سے بنایا گیا ہے. جیسے آج آپ کے اور میرے لیے چیز سمجھنا آسان ہے، یہ جتنی بھی گوسٹ ہنٹر ڈاکیومنٹریز اب آتی ہیں، کافی عرصے سے آتی ہیں، اب یقیناً اور آنا شروع ہو گئی ہیں، یا ہانٹیڈ پلیس پر جب وہ جنات کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ میٹرز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، میٹرز کے اندر وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو، انرجیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے بہرحال سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پھر جو میں آگے بات بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اگلی بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. تو سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے قرآن اور احادیث یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جنات سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرتے ہیں. تو سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرنا، ان کا ایک طرح سے آگ کے فلیم کے بھی ایجز سے بننا، ان کا انرجی ہونے کو ڈسکرائب کرتا ہے. یہ سارٹ آف انرجی ہے جس سے وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں. اب پھر بالکل جیسے، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، جب یہ انرجی ہے، آگ کے بھی فلیم کے بھی ایجز سے بنے ہیں، سپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرتے ہیں، تو اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ کیا انرجی ویوز کی اس وقت انرجی ہے آپ کے آس پاس؟ ہم سب تو بہت زیادہ اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں رہتے ہیں. وائی فائی سسٹم، 3G نیٹورک، 4G نیٹورک، کانسٹنٹلی ہمارے آس پاس جو ہیں وہ ویوز ہوتے ہیں. آپ کو اور مجھے وہ ویوز نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، مگر کیا ہیں؟ جی ہاں، بالکل جیسے ان ویوز کی کوئی فکسڈ فزیکل فارم نہیں ہوتی. اگر آپ ڈیٹیکٹرز بھی لگاتے ہیں تو یہ ویوز آپ کو کانسٹنٹلی موو ہوتی ہوئی ملتی ہیں. ان کی فکسڈ فزیکل فارم نہیں ہوتی ہے، بالکل جیسے وائی فائی سگنل ہوں یا ریڈیو سگنلز ہوں یا الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہوں یا آپ کی مائکرو ویو کی ویوز ہوں، ان کی کوئی فکسڈ شیپ نہیں ہوتی. جنوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ان کی فزیکل شیپ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. اب وہ کیا ہوتی ہے اس پر کوئی سوال نہیں پوچھے گا. بالکل جیسے اس وقت میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کمرے میں جتنے بھی اس وقت 3G نیٹورک کام کر رہے ہیں ان کی کیا شیپ بن رہی ہے عائشہ؟ میں بتا سکتی ہوں؟ نہیں بتا سکتی. اسی طرح سے میں جنات کی شیپ بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کیا آپ کی 4G ویوز آپ کی چھت سے، دیواروں سے، یا آپ کی وائی فائی ویوز آپ کی چھت اور دیواروں سے کراس کر جاتی ہیں یا ان کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے پہلے؟ کراس کر جاتی ہیں. جنات بھی کیونکہ انرجی ہیں تو ان کو دیواروں سے کراس کرنے میں کوئی بیریئر نہیں آتا ہے، وہ آرام سے کراس کر جاتے ہیں. جنات یقیناً میجورٹی زمین پر فساد پھیلا کر جا چکے ہیں. ہاں اس وقت بھی موجود ہیں لیکن اب خلیفہ انسان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پریزنٹ کیا تھا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگین ایک مخلوق بنائی ہے جس کو جنات کی طرح ول پاور دی ہے، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسپیشی بھی فساد کرے گی. تو وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا مفسرین کے مطابق کہ ان کا پچھلا ایکسپیرینس تھا، وہ بہت بڑی سول وار جنات کی زمین پر آبزرو کر چکے تھے. دیر از اے ہیوج اسٹوری جو آپ کو تفاسیر میں ملتی ہے، اس کے بتانے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو ول پاور دی ہے ایسے ہی اللہ نے جنات کو ول پاور دی ہے. تو ابھی ہم نے کیا سمجھ لیا کہ جنات کی جو بھی فزیکل شیپ ہے وہ ہم انسان نہیں سمجھ سکتے. وہ شعلے کے فلیم کے بھی ایجز سے پیدا کیے گئے ہیں. دے آر آلموسٹ لائک انرجی. اور جب یہ کس پراپر شیپ پر آتے ہیں، ان کی کوئی فزیکل باڈی انسان سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ان کی فزیکل شیپ آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے؟ فیکٹ سمجھ لیجئے، ہماری دنیا کی 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے باہر ہیں. یہ آپ کو اس دنیا میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو 3 ڈائمینشنل ہیں. جنات 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے باہر ہیں. ہاں ٹوٹلی اسی وقت اس زمین پر انسان کے پیرالل موجود ہیں. جتنی مخلوق اس وقت انسان کی ہے ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جنات کی ہو. دیر از اے پاسبلٹی.
ہم ایگزیکٹ ایسٹیمیشن نہیں لگا سکتے. اگین ہمارے پاس WHO کی طرف سے ڈیموگرافک فگرز جنات کے بارے میں نہیں آئے تو ہمیں نہیں معلوم. بٹ یہ پیرالل جنریشن ہے جو اس وقت انسان کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں کانسٹنٹلی نعمتوں کو تکذیب کے ساتھ ریجیکٹ کرنے میں دونوں سپیشیز کو مینشن کیا گیا ہے. ہماری دنیا سے اوجھل ہیں لیکن ان کے پیرالل سیولائزیشنز اور ان کی سوسائٹیز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ موجود ہیں. کیا جنات سے ڈرنا چاہیے؟ آپ تو ابھی ڈر گئی. جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے. ابھی آپ کو بتا دیا انسان کو فوقیت دی گئی ہے جنات کے اوپر. جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں اصول ہمیشہ سے جو آپ کو علماء دیتے ہوئے ملتے ہیں، جو جتنا جنات سے ڈرتا ہے جنات اتنا اس کے اوپر حاوی آتے جاتے ہیں. جنات انسان کے سامنے خود کو ریویل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جنات آپ کی اور میری ورلڈ میں آ سکتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں جنات کی ورلڈ میں؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ نہیں. انسان جنات کی دنیا میں نہیں جا سکتا، ان کی ڈائمینشن میں نہیں جا سکتا. جنات آپ کی ڈائمینشن میں آ سکتے ہیں. آپ جنات کو نہیں دیکھ سکتے. What about them؟ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ آراف آیت نمبر 27، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تم کو دیکھتا ہے. یہ ابلیس کی بات ہے. ابلیس اور اس کی پروجنی تم کو دیکھتی ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ دیکھتی ہے جہاں سے وہ چاہتے ہیں وہ تم کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیں اس دوسری مخلوق کے ساتھ اس زمین پر زمین کو شیئر کرتے ہوئے رہنا اور اپنے آپ کو شیطان کے جنات کے وسوسوں سے اور نقصان سے بچانا، اس کا واحد حل ہمیشہ سے مفسرین نے یہ بتایا کہ انسان علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے. نالج از پاور. جتنا آپ کے پاس علم آتا جائے گا آپ ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں گی. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہی کو ڈراتے ہیں جو ان سے ڈرتا ہے. اور جنات ٹرکس کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ تاکہ ان کو ڈرائیں. کیوں؟ وہ انیشیل جیلسی یاد ہے ابلیس والی، اور یہ سب جنات جتنے بھی ہیں یہ اسی اب ابلیس سے ہی آگے چل رہے ہیں. سو انیشیل جیلسی کی بیسس پر یہ جنات آپ کو اور مجھے اس طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے یہ اس کو مزید ڈراتے ہیں. جنات میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جب چاہیں اپنے آپ کو انسان کے سامنے ایکسپوز کر سکتے ہیں. جب یہ ہماری دنیا میں آ سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے ایکسپوز کر سکتے ہیں. آخری پوائنٹ، پھر باقی پوائنٹ پر کل بات کریں گے. جنات یا شیطان یہ مردہ لوگوں کی شکل اڈاپٹ کر سکتا ہے. صحیح؟ پھر انشاءاللہ میں کل آپ کو تفسیر اس کی جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی. جنات انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، ایک مردہ انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، زندہ انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں. لیکن یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ جس کی شکل میں آپ کو جن مل گیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات صرف اس انسان کی شکل میں آتے ہیں جو برا انسان ہوتا ہے. ناٹ نیسیسریلی. جو کمزور انسان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کمزور انسان ہوتا ہے جن اس کی شکل اڈاپٹ کر کے آپ کے کسی دوست، آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس جا سکتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے نہ ڈریں. اللہ تعالی ہمارے لیے اس زمین پر شکر گزاری سے رہنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ جن کی بیماری فرسٹ سٹیج میں ہے یا سیکنڈ سٹیج میں ہے یا تھرڈ سٹیج میں ہے، یا جس کی بیماری ابھی اس کے سامنے نہیں کھلی، اللہ ہر انسان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ ہمیں فرما برداری والی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں
ہر سانس کے آخری لمحے تک ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھیے گا۔ اللہ ہم آپ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خیر مانگا۔ اللہ ہم ہر اس شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں جس شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کی۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور اس گیدرنگ کو ارینج کرنا قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔